بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام استخارہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کوہ نور ٹی وی پر براہ راست اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں۔ پروگرام استخارہ جو کہ آپ لوگ ہر روز دیکھتے ہیں اور براہ راست ہماری اور آپ لوگوں کی ملاقات اس پروگرام کے ذریعے ہوتی ہے۔ اس پروگرام میں مختلف موضوعات پر ہم گفتگو بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی لائیو کالز بھی پروگرام میں شامل کی جاتی ہیں۔ لائیو کال کے لیے نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں۔ آپ سوال کرنا چاہیں، بات کرنا چاہیں، پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، کچھ بھی ڈسکس کرنا چاہیں، آپ لوگوں کی رہنمائی انشاءاللہ قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں کی جائے گی۔ اس کے علاوہ علماء کرام، مشائخ، پیران عظام جو کہ ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں، جو آپ احباب کی رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، آج بھی ہمارے ساتھ سب سے پہلے ان کا تعارف ہے، اس کے بعد انشاءاللہ مزید آج کے پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے۔ آپ کے، میرے، ہم سب کے ہر دل عزیز محبوب شخصیت عزت مآب جناب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیرزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ پیر صاحب قبلہ کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیر صاحب کے ساتھ ساتھ ہی ناظرین محترم، آپ زیارت کرتے رہتے ہیں ہمارے مختلف پروگرامز میں۔ آج ایک مرتبہ پھر ہماری دعوت پہ آج کے پروگرام میں آپ تشریف لائے، مفتی قیصر شہزاد صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ دونوں شخصیات ہمارے ساتھ آج کے پروگرام کا حصہ ہیں اور نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں۔ آپ استخارے کے اعتبار سے بات کرنا چاہیں، کچھ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں، انشاءاللہ آپ کی رہنمائی ضرور جو ہے وہ کی جائے گی۔ آج کے پروگرام کے جو سب سے پہلے کالر ہیں ان کو انشاءاللہ ہم شامل کریں گے اور ان سے بات کریں گے اور دیکھتے ہیں وہ کون ہیں، کہاں سے ہیں، کیا سوال کرنا چاہیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم جی۔ ہلو، اچھا جی، چلیں ان کی غالباً ڈراپ ہو گئی ہے، دوبارہ آپ کی کال ملے گی تو انشاءاللہ ہم آپ سے ضرور جو ہے وہ بات کریں گے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کالرز بھی ہوتے ہیں اور سب جو ہے وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد بھی آپ لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے لائیو کال جو ہے وہ پروگرام میں جب آپ لوگ کر لیتے ہیں تو ٹی وی کا والیوم آپ لوگ پلیز جو ہے وہ اپنا بند رکھا کریں تاکہ آپ لوگوں کی جو آواز ہے وہ ہم تک ٹھیک سے پہنچے گی تو ہی انشاءاللہ آپ کی رہنمائی بھی جواب کی صورت میں ٹھیک سے ہو پائے گی انشاءاللہ۔ ہر کسی جو ہے وہ دوست کے ساتھ، ہر کسی جاننے والے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور تعلقات کا جو ایک معاملہ ہوتا ہے، جو گیدرنگز ہوتی ہیں مختلف جو ہے وہ مجالس میں، محافل میں آنا جانا، پیر صاحب کا، مفتی صاحب کا، ہمارا سب کا ہوتا ہے۔ ہر بندہ کسی نہ کسی معاملے میں پریشان، کسی نہ کسی ٹینشن میں، پریشانی میں مبتلا نظر آتا ہے اور بارہا اس بات پر ہم لوگ جو ہے وہ پروگرام کر چکے ہیں اور یہ ساتھ ساتھ لے کر چلتے ہیں کہ جو غلطی ہے، جو یہ کمی، جو کوتاہیاں نظر آتی ہیں ہم لوگوں کو، یقیناً وہ ہماری اپنی جو ہے وہ پیدا کر دی ہوتی ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق آپ کے فرمان سے جب بندہ دور ہوتا ہے تو یقیناً انسان کی زندگی میں پھر مسائل اور پریشانیاں ہی آتی ہیں۔ ایک بہت خوبصورت طریقہ کار جو بندہ مومن کو مالک دو جہاں کی جانب سے بتایا گیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہے اور قرآن کی تلاوت ہے، نماز کا جو وقت ہے اس وقت میں اپنے رب کی بارگاہ میں ہم نے مانگنا ہے، التجائیں کرنی ہے اور گزارشات کرنی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ المیہ یہ ہے کہ جو وقت مانگنے کا ہوتا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں، جو وقت التجا کا ہوتا ہے وہ ہم یہ سمجھ کر جو ہے وہ گزار دیتے ہیں کہ یہ وقت تو پھر آ جائے گا، ابھی جو ہمارے پاس چیز قریب ہے اس کو ہم پہلے جو ہے وہ اس سے استفادہ حاصل کریں۔ تو ایسا ہوتا بھی ہے لیکن ایسا بہت حد تک ممکن اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ جو وقت تعین کر دیا گیا وہ نماز کے دورانیے میں ہو، وہ کوئی عبادت کا کوئی بھی خاص وقت ہو، وہ جو وقت ہے، وہ جو گھڑیاں ہیں، وہ جو لمحات ہیں وہ دوبارہ سے واپس لوٹ کر نہیں آنے والے۔ تو یہ بھی ایک بہت زیادہ ہمارے ہاں آج کے دور میں اسپیشلی جو ہے وہ لوگ اس کو آسان لیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے وہ وقت گزر گیا ہے، پھر میں یہ کام کر لوں گا، یہ کل یا میں یہ کام کر لوں گا۔ یہ جو ایک کانسیپٹ ہے
قبلہ سہروردی صاحب، یہ جو ایک ذہن ہے لوگوں کا، اس کی خاص وجہ کیا ہے؟ اس کی بیک پہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہے کہ بندے اس قدر ریلیکس ہو جاتے ہیں؟ رمضان کریم ہو، اگر کوئی بات ایسی کی جائے کہ فلاں وقت میں تم فلاں کام کرو تو کہا ہی جاتا ہے کہ آج نہیں میں کل کر لوں گا، میرا روزہ ہے، یا میں عبادت میں ہوں، یا میں فلاں وقت میں ہوں. تو یہ ساری چیزیں، ماہ محرم ہو، اگر تقدس کے کوئی بھی جو ہے وہ سارے معاملات اور ماہ مبارک ہوں، تو جو تلقین کی جاتی ہے ہماری جانب سے محراب و ممبر سے، اگر ہم کسی کو پیار سے کہہ بھی دیں تو وہ یہ بڑا جملہ کہتا ہے کہ میں آج تھوڑا مصروف ہوں، کل اس کو دیکھتا ہوں، یا ابھی میں تھوڑا مصروف ہوں، اس کو بعد میں دیکھوں گا. تو آج کے دن میں انشاءاللہ آج کے پروگرام میں جمعۃ المبارک کی یہ جو بابرکت گھڑیاں جن کو سمیٹے ہوئے الحمدللہ ہم بھی اور آپ سب بھی پیر صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور انشاءاللہ مزید بھی اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، اور اسی میں کچھ سوالات ہیں جو انشاءاللہ پیر صاحب اور مفتی صاحب کے سامنے ہم پیش کریں گے. بسم اللہ کیجیے گا قبلہ سہروردی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول سیدی یا اللہ رسول اللہ. وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ. بہت شکریہ حافظ صاحب، جزاک اللہ. آپ نے حالات حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ سوالات جو ہیں وہ زیر بحث لانے کی کوشش کی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر بندہ مومن کو سمجھ آ جائے تو دونوں کاموں میں اس کا فائدہ ہوتا ہے. نیکی میں تو ہر حال میں انسان کو پہل کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب میں بہت معذرت چاہوں گا، لائن کافی دیر سے ایک کالر ہولڈ پہ ہیں، اصل میں ان سے بات کر لیں تو پھر آپ کی گفتگو کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ الحمدللہ جی. کون صاحب؟ سر میرا نام علی رضوان ہے. تھوڑا سا آپ اونچا بولیں پلیز. سر میں نے کہا میرا نام علی رضوان ہے. ہیلو. اچھا علی رضوان بھائی بولیے. جی سر میں نے وہ استخارے کے متعلق بات کرنی تھی. میری نا شادی کی بیس پہ. ہیلو. جی سن رہے ہیں. شادی کے سلسلے میں بتائیے. ہاں جی وہ اس کے متعلق بات کرنی تھی. جی آپ بات کیجیے میری بھائی، ہم سن رہے ہیں. اس کے لیے آپ کو نام بتاؤں؟ جی بتائیے نام. سر میرا نام علی رضوان ہے. ٹھیک ہے. اور میری والدہ کا نام نشرت سلطانہ ہے. ٹھیک ہے. لڑکی کا نام آمنہ ہے. آمنہ. اس کی والدہ کا نام نگینہ ہے. ٹھیک ہے. سر میں نے اس کے متعلق انفارمیشن چاہیے تھی کہ مسئلہ کس چیز کا. اب آپ کیا چاہ رہے ہیں علی بھائی، یہ بتائیے. سر میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ بیسیکلی وہاں پہ رشتہ لے رہے ہیں لیکن ہو نہیں رہا، پتہ نہیں رکاوٹ کس چیز کی ہے، سمجھ نہیں آ رہی. اچھا ٹھیک ہے. آپ کے جاننے والے ہیں؟ جاننے والے بیسیکلی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. باہر کے مطلب. اچھا جی چلیں ٹھیک ہے میرے بھائی، بہت شکریہ، جزاک اللہ. ہم رہنمائی کرتے ہیں. علی رضوان بھائی تھے اور جہاں پر رشتہ کرنا چاہتے ہیں اس بہن کا نام آمنہ آپ نے بتایا ہے، اور رشتے میں رکاوٹ ہے. جاننا یہ چاہ رہے ہیں کہ رکاوٹ کیوں ہے. ظاہر ہے خواہش ہے ان کے دل کی کہ وہاں پر یہ رشتہ جو ہے وہ ہو جائے، تو ضرور آپ کی رہنمائی انشاءاللہ کی جائے گی. جی پیر صاحب قبلہ کنٹینیو کیجیے گا. پہلے سوال کا جواب. جی بالکل ٹھیک ہے، جواب بے شک پہلے بھائی کا دے دیں. دیکھیں جو جہاں تک رشتے کے متعلق جو سوال ہے تو میرے بھائی آپ اس طرح کریں کہ انشاءاللہ رشتہ آپ کا ہو جائے گا. یہ نکاح کرنا بھی سنت ہے، اور کسی سنت کو پانے کے لیے یا حاصل کرنے کے لیے انسان جب کوشش کرتا ہے تو اللہ اس میں برکت بھی ڈالتا ہے. بے شک. آپ اس طرح کریں کہ نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یا مؤمنوں یا رحیموں کی پڑھا کریں. اول آخر دروشی پڑھ لیں، ایک مرتبہ پڑھ لیں، تین مرتبہ پڑھ لیں، وہ آپ کی محبت ہے حضور کے ساتھ. لیکن ایک تسبیح ہر نماز کے بعد یا مؤمنوں یا رحیموں کی پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ کے حضور میں اپنے اچھے رشتے کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ کچھ عرصہ پڑھیں گے تو آپ کی شادی ہو جائے گی. جزاک اللہ جزاک اللہ. اب اس کے بعد جو سوال کیا حافظ صاحب آپ نے، کہ دیکھیں سب سے پہلے ایمان ہے، اور ایمان کو کامل کرنے کے لیے اچھے عمل ہے. دونوں چیزیں ہیں کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے. بے شک. تو اچھے اعمال ایمان کو مکمل اور کامل کرتے ہیں.
رہی بات کہ ایک بندہ جیسے آپ نے سوال کیا کہ اگر کوئی اچھا کام ہے تو وہ ڈیلے کرتا ہے اس میں کہ میں کر لوں گا، اور برائی والا کام جو ہے وہ بڑی سپیڈ میں آج کل انسان جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ وہ بالکل ایسی. حالانکہ اگر یہ تھوڑا سا الٹ کر لیں، جو اچھا کام ہے اس کو جلدی کر لیں، اس میں ثواب ہے. اور اسی طرح حدیث کے مطابق کہ کسی برے کام کو ترک کر دینے پر بھی ثواب ملتا ہے. ٹھیک، آپ اس کو ڈیلے کر دیں، ترک کر دیں. اگر تو مکمل طور پر ارادہ کیا ہے اور ارادہ کرنے کے بعد آپ نے ارادہ ترک کر دیا تو اللہ اس پر بھی تمہیں اجر عطا کرے گا کہ اس نے برائی کا ارادہ کیا، اس کو چھوڑ دیا. تو اگر آپ اس کو ترک نہیں کرتے، آپ اس میں ڈیلے میں جائیں. ڈیلے سے یہ ہوگا کہ آخر کار آپ ارادہ ترک کر دیں گے کہ میں اس برائی سے محفوظ ہو جاؤں، کیونکہ شیطان آپ کو برائی کی طرف جلدی مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کو جتنا جلدی ہو سکے وہ گناہ کی طرف آپ کو راغب کرے. ایسے ہی تو اس میں ڈیلے کریں. اچھائی کی طرف یہ ہے کہ ایک لمحہ بھی انسان کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے اچھے کام میں، اچھے عمل میں. جتنا آپ جلدی کریں گے اتنا آپ زیادہ اجر پائیں گے. جیسے کہ مسئلہ بھی ہے کہ آپ مسجد میں جو خاص کر کے جمعہ والے دن جو سب سے پہلے جاتا ہے اس کا اجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے، جو اس سے بعد میں جاتا ہے اس کا اجر و ثواب سب کو ملتا ہے. لیکن ایک ارلی چلا جاتا ہے، ایک اینڈ پہ جاتا ہے، اس میں تھوڑا سا فرق تو پڑتا ہے. بالکل ٹھیک. تو اس لیے آپ اگر کوئی نیکی کا کام ہو تو اس کو جلدی کر لیا کریں، اگر کوئی بدی کا کام ہو تو اس میں تاخیر. جزاک اللہ. کنٹینیو کریں گے ساتھ ہی گفتگو انشاءاللہ مزید. ابھی ساتھ ہیں مفتی صاحب بھی ہیں انشاءاللہ. ابھی یہاں پر ایک بریک ہمیں لینی ہے، وقفے سے واپس لوٹیں گے انشاءاللہ. پروگرام آپ لوگ دیکھتے رہیے استخارہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو. پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ لوگ استخارہ کوہ نور ٹی وی پر براہ راست اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ. لائیو کال کے لیے نمبرز آپ لوگوں کے سامنے ہیں، ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں. آپ پروگرام میں کال کرنا چاہیں ہمارے ساتھ بات کر سکتے ہیں. علامہ صاحبزادہ ذوالقبلہ پیرزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب جو کہ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کے ساتھ مفتی قیصر شہزاد صاحب آج کے مہمان ہیں. گفتگو ہماری جاری ہے اور یہ 2-3 سوالات جو موجودہ حالات کے اعتبار سے پیر صاحب کے سامنے رکھے، اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے انشاءاللہ مفتی قیصر شہزاد صاحب بھی اپنی رائے بھی پیش کریں گے اور اپنے انداز میں انشاءاللہ قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں یہ جو ہمارے ہاں یہ چیزیں اور یہ جو عناصر پائے جاتے ہیں، جو نظر آتے ہیں، اور یہ جو سستی ہے ایک ہمارے اندر ایسی، اگر کوئی نیکی کا عمل ہو تو اس پہ بھی ہم آج کی بجائے کل اس کو ڈالتے ہیں، اور اگر کوئی ایسا معاملہ ہو اور جو شیطانی معاملات کے جانب جانے والے ہوں تو اس کو بہت جلدی جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. اور پازیٹیو اور نیگیٹو ان دونوں میں فرق دیکھنا بہت ضروری ہے. مفتی قیصر شہزاد صاحب گفتگو کا آغاز فرمائیں گے. بسم اللہ. بہت شکریہ بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. قرآن مجید میں اللہ رب القدوس ارشاد فرماتا ہے فاستبقوا الخیرات، کہ خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، اچھائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. لہٰذا ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ، ظاہری حیات مبارک، اور آپ کے صحابہ اکرام علیہم الرضوان، ہم ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جب بھی نیکی کے کام کا جو ہے وہ آغاز ہوا، نیکی کے کام کا اعلان ہوا، تو سب نے ایک دوسرے سے بڑھ کر پہل کرنے کی کوشش کی، نیکی کرنے کی کوشش کی کہ ہم دوسرے سے بڑھ جائیں، ہم سبقت لے جائیں، ہم پہلے کر لیں. بالکل. لہٰذا ہمیں جو دین سکھاتا ہے وہ یہ سکھاتا ہے کہ ہم بھلائی میں جلدی کریں
اور برائی تو نہ کرنے کا حکم ہے. اس میں ڈیلے کبھی ارادہ بنے، جیسے پیر صاحب فرما رہے تھے، ڈیلے کر لیں تاکہ آپ ٹل جائیں اس برائی سے. اور شیطان ہمیں ورگلاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ برائی میں جلدی کریں. ٹھیک ہے، نیکی کے کام میں ہم جو ہے وہ کسلان ہوں، سستی ہم میں جو ہے وہ آ جائے، ہم میں جو ہے وہ ہٹ درمی آ جائے. ہم نماز کے لیے صبح اٹھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو آپ کو شیطان کی طرف سے لوریاں سنائی جائیں گی میٹھی نیند سنانے کے لیے کہ سو جا، کچھ نہیں، یہ بہت ٹائم پڑا ہے. تو اچھائی تو یہ ہے کہ آپ، اور وہ بھی ہیں فجر کے وقت قریب، جی بالکل بالکل قریب ہو جائے، ساری رات کی جو ہے وہ جاگنے کے بعد، سارا رات فون موبائل استعمال کرنے کے بعد ایسا وقت آ جائے تو پھر ایک شیطانی عمل جو ہے وہ جاگ جاتا ہے. جی بالکل، دونوں معاملات میں. ایک تو یہ کہ کچھ لوگ ساری رات سوشل میڈیا پہ، موبائل پہ پوسٹیں کرتے رہتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ رات 3 بجے تک، 2 بجے تک پوسٹیں کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ہی نماز کا ٹائم آتا ہے تو پھر انہیں بڑی ایسی غضب کی نیند آتی ہے کہ پھر ان کی آنکھ نہیں کھلتی. یہاں پہ ہم ایک بات اور بھی اصلاحی طور پہ کرتے چلیں کہ ہماری کچھ محافل جو ہے وہ رات گئے تک چلتی ہیں تو بہت لیٹ تک چلتی ہیں. محفل کرنا، وہ حسن قرات ہو، حسن نعت ہو، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، یا کسی بھی خیر کے پہلو کے مد نظر رکھتے ہوئے محفل ہو، تو بالکل ایک مستحب عمل ہے. لیکن نماز تو فرض ہے نا بھائی. بالکل ایسی ہے. آپ مستحب عمل تو بڑے ذوق و شوق سے کریں، لیکن فرض اس کی وجہ سے چھوڑ دیں تو یہ بہت بڑی غلطی اور بہت بڑی زیادتی ہوگی. ہمیں اپنی اس رویے کی بھی اصلاح کرنی ہے کہ ہم چیزوں کو جو ان کی ترتیب ہے اس کی طرح سے لے کے چلیں. تو فرض جو ہے وہ پہلے ہے، اس کی معافی نہیں ہے. سب سے پہلے جو ہے وہ اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، سب سے پہلے جس چیز کا اعمال میں حساب ہوگا وہ نماز ہے. تو ہمیں جو ہے وہ ہر چیز کے لیے، نیکی کے ہر کام کے لیے جلدی کرنی چاہیے. اور اس لیے بھی کہ کیا پتہ ہے کہ سانسوں کی مالا جو ہے وہ کب ٹوٹ جائے، کب جو ہے آپ کا جو یہ زندگی آپ کی جو ادھار لے کے آئے ہوئے ہیں مالک سے، کب بلاوا آ جائے. تو اس سے پہلے جتنا ہو سکے ہمیں اچھائیاں سمیٹنی ہیں، ہمیں محبتیں سمیٹنی ہیں. ہمیں نفرت کرنے میں جو ہے وہ دیر کرنی ہے یا نہیں کرنی. بالکل. ہمیں غلطی یا گناہ کرنے میں دیر کرنی ہے اور نہیں کرنا. بالکل ایسے. نیکی کرنے میں ہمیں دیر نہیں کرنی. اور یہ معاملات بھی جو ہے مفتی صاحب آج کے دور میں سب کچھ سامنے ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ کب بلاوا آ جائے اور کب کس کا جو وقت مقرر ہے، مطلب کبھی کسی بیماری کی صورت میں ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں، کبھی سیلاب کی صورت میں نظر آتی ہیں، اور ہر چیز ہمارے سامنے جو ہے وہ شب و روز ہم اس کو دیکھتے ہیں. لیکن وہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے بھی اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، اللہ اور اس کے رسول کے عین حکم کے مطابق بھی اگر ہمیں چیزیں ساری ہمارے سامنے رکھ دی جائیں تو ہم ان چیزوں کو اس طرح جو ہے وہ اڈاپٹ نہ کریں اور ان کو نہ مانیں، اور زندگی کے معاملات میں اپنے اس قدر آگے چلے جائیں کہ واپسی ہمارے لیے مشکل ہو جائے، تو پھر یقیناً ہماری بدقسمتی ہم سمجھتے ہیں. جی بالکل. جیسے کہ ہمارے آدھے سے زیادہ ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے، تو ہمیں اس میں بھی فاستبقوا الخیرات کا جو قرآن کا حکم ہے، نیکیوں میں سبقت لے جانے والا، ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے نیکی کرنے والا، ہمیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں ہمیں پہل کرنی ہے اپنے ان سیلاب زدہ بھائیوں کی مدد کرنے میں. لیکن ہمیں یہ بھی جو دیکھنا ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ کیا ہم نے دیکھا نہیں سیلاب میں نوجوان بہتے دیکھے، ہم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لاشیں نہیں دیکھے اس میں 6 ماہ 9 ماہ کے. تو کیا ہم نے پرمٹ لیا ہوا ہے کہ ہم بوڑھے ہوں گے تو تبھی ہمیں موت آئے گی؟ ہم کیا خود نوجوانوں کے 15 سال کے جوانوں کے 20 سال کے جوانوں کے جنازے نہیں پڑھتے؟ کہ ہمارے کندھوں نے ایسے جنازے نہیں اٹھائے ہوئے؟ جب یہ موت جو ہے ایک اٹل حقیقت ہے اور کسی کو نہیں پتا کہ وہ کب آ جائے گی، تو پھر ہمیں نیکی کرنے میں سستی، کاہلی اور دیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں اس میں جلدی کرنی چاہیے. اور نیکی کے کام میں اگر رکاوٹ آتی ہے، ہم دیر کرتے ہیں، تو یقیناً یہ شیطان کی جانب سے ہوتی ہے. بالکل. وسوسے شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں. نیکی میں مجھے یہاں پہ ایک بات بھی یاد آ رہی ہے، میرے بزرگ فرماتے ہیں میرے پیر صاحب کہ انسان بہت سے لوگوں کو نا جمائی آتی ہے، جمائی جیسے چھینک ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، تو جمائی شیطان کی طرف سے آتی ہے. ٹھیک. تو فرماتے ہیں کہ اس کا یہ سستی کی نشانی ہے جمائی جو ہے. تو انسانوں کو بہت زیادہ جمائیاں بعض کا آتی ہیں، نیکی کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے بہت زیادہ نیند جو ہے وہ آتی ہے. فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جمائی نہیں آتی تھی، آپ کے خصائص میں سے ہے. تو اگر آپ جس کو جمائی آئے اور اس بات کو یاد کر لیں یا دہرا لیں یا اپنے ذہن میں جو ہے اس کو ریمائنڈ کر لیں
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جمائی نہ تھی تو اس کو جمائی آنا ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ. ٹھیک ہے, تو یہ ایک اس کا بڑا بہترین سا علاج بھی جو ہے ساتھ ہم نے عرض کر دیا. تو دوستوں ہمیں نیکی میں سبقت لینی ہے, بڑھنا ہے, ایک دوسرے سے پہل کرنی ہے, ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے. وہاں پہ تو ایک ایک نیکی کی جو ہے وہ قیمت ہوگی. ہمیں محبتیں بانٹنی ہیں, ہم نے جو ہے وہ اسلام کے لیے لوگوں کو اسلام کے قریب کرنا ہے, نہ کہ دور کرنا ہے. ہمیں انتہا پسندی کو بھی ختم کرنا ہے. ہمیں برداشت کا جو ہے اپنے اندر جو ہے اس کا دامن نہیں چھوڑنا, برداشت کا مادہ پیدا کرنا ہے. دوسروں کو اپنے قریب کرنا ہے اسلام کے. ہم سے مل کے لوگ اسلام کے قریب ہوں, نہ کہ اسلام سے دور ہوں. ہمارے کردار ایسے ہوں, ہمارے جو ہے افکار ایسے ہوں, پریکٹیکل ہم ایسے ہوں کہ ہمیں مل کے لوگ جو ہے وہ اسلام کی طرف مائل ہوں, نہ کہ اسلام سے. وہ علامہ کہتے ہیں نا, وضع میں تم ہو نصارہ, تمدن میں یہود, یہ ہیں وہ مسلم جنہیں دیکھ کے شرمائے ہنود. اللہ. کہ اب اسلام کے موقع پہ اگر ہم بات کریں تو جہاں پہ ضرورت کی چیزیں جب ضرورت پڑی اس موقع پہ تو چاہیے تھا کہ ہم اپنا پرافٹ جو ہے وہ کم کر دیتے یا ختم کر دیتے کہ ہمارے بھائیوں کی ان کی ضرورت ہے. چیزیں وہی تھیں, ریٹ ان کے آسمان سے باتیں کرنے لگے. تو یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے. یہ ہمارے مذہب نے تو ہمیں جو ہے وہ تبلیغ نہیں کی, یہ تو ہمیں ہمارے دین نے نہیں سکھایا کہ آپ لوگوں کی مجبوری سے ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اور پھر پیسے کما کے اور پھر کہیں کہ چلیں ہم جا کے عمرہ کر آئیں. یہ والا عمرہ تو ہمارے لیے نہیں جائے, حسن نہیں ہے. یہ ایسے کاموں سے پیسے کما کے, لوگوں کی اذیتوں سے, لوگوں کی تکلیفوں سے پیسے کما کے تو ہمیں جو ہے وہ نیکیاں کرنے کا حکم جو ہے وہ نہیں ہے. تو ہمیں نیکی میں بھلائی کرنے کا حکم ہے, نیکی میں ہمیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا حکم ہے. اور اس میں دکھاوا تو کئی دفعہ ہم سے بات کر چکے ہیں کہ دکھلاوا تو جو ہے اگر اس نیت سے آپ کر رہے ہیں کہ مجھے دیکھ کے کوئی اور بھی کرے گا, ترغیب کی یہ تو ترغیب جو ہے. اور الدال علی الخیر کفاعل ہی رسول مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ نیکی کی طرف ترغیب دلانے والا, رغبت دلانے والا, وہ نیکی کی طرف راغب کرنے والا ایسے ہی ہے جس نیکی کرنے والا ہے, اس کو بھی اس پہ اتنا ہی اجر ملتا ہے. بالکل. تو ہم سب کو ایک دوسرے کو ترغیب بھی دلانی ہے اور خود بھی یہ کام کرنا ہے. صرف ایسے سارے ترغیب دلانے والے نہ ہوں, ہمیں خود کام بھی کرنا ہے, آگے بھی بڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے مشکلات میں گرے پاکستانی بہن بھائیوں کی اعانت فرمائے اور آمین آمین آمین. اس عملی طور پہ بھی یقیناً ہم سب کو میدان میں اترنا ہے, اور بہت سے ہر روز اس طرح بات ہوتی ہے سیلاب کے صورتحال کے حوالے سے بھی, اور ہم بھی اپنا پیغام سمجھ کے ہی یہ بات کرتے ہیں, اور اپنی جانب سے ہو سکتا ہے کسی بھی ایک کی جانب ہمارا اگر یہ پیغام, یہ ہماری گفتگو, ہماری بات پہنچ جائے تو یقیناً بہت سے لوگوں کی زندگی آسان انشاءاللہ ہو سکتی ہے. بہت ہی بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ ہمارے پاکستانی احباب اور باہر سے ممالک سے بھی جو لوگ ہیں اس معاملے میں حصہ لے رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, اپریشیٹ کرتے ہیں ان سب کو بھی. اور یقیناً وہ جو حصہ لے رہے ہیں, وہ جو تجارت کر رہے ہیں, وہ یقیناً اپنے رب کے ساتھ کر رہے ہیں. اس کا اجر و ثواب وہی انشاءاللہ دے گا, اور دنیا میں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ یہ کامیابی اس طرح والے سے ہوگی. جہاں تک رہی بات لوگوں کی خدمت کے لیے اور امدادی صورتحال جو چل رہی ہے ابھی بھی, ہماری بھی آپ سب لوگوں سے گزارش ہے, ایسے اسپیشلی مخیر حضرات بھی جو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, اگر ابھی تک ان لوگوں کے جانب سے کوئی ایسا جو ہے وہ قدم نہیں اٹھایا گیا تو آپ لوگ بھی خدا را اس کارواں میں جو ہے وہ ضرور شامل ہو جائیں. اور اس دفعہ بہت اچھی ایک چیز دیکھنے میں یہ بھی آئی کہ بہت سے ایسے لوگ, فیملیز, دوست احباب, بچے اور نوجوان, ہماری یوتھ اسپیشلی خود جو ہے وہ مل کر وہاں تک جا رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ ان چیزوں کو وہاں پر تقسیم کر رہے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے, ایک دلی طور پہ خوشی کا معاملہ اور اطمینان اس صورتحال میں بھی ہوتا ہے, اور یہ جذبات بھی انسان کے جو ہے وہ مزید آگے بڑھتے ہیں. تو ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ پروردگار ان کے لیے آسانیاں مزید جو ہے وہ پیدا فرمائے. گفتگو ہماری جاری ہے. نیکی میں انسان جو ہے وہ بہت دیر کرتا ہے, اور کوئی ایسا عمل ہو کہ جو ہمیں برائی کی طرف لے کر جائے, اس میں بہت جلدی سے ہم لوگ جو ہے وہ کود پڑتے ہیں, اور پھر ایسے کودتے ہیں کہ ہمارا پیچھے واپس یعنی آنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. اور سرورلی صاحب کی بلا شریعت جو ہے وہ اس کو بھی ہم اپنے مطابق چاہتے ہیں, اصل جو وجہ یہ ہے. اور پھر اگر اپنے مطابق جب چاہتے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک مسئلہ ہے, ایک پریشانی ہے کہ وہ شرعی تقاضے جن کا ہمیں حکم ہے ان کی جانب جو ہے وہ ہم بڑھنا نہیں چاہتے ہیں, لیکن ایسے شرعی تقاضے جن میں ہمارا فائدہ ہے
ان کو بہت جلدی ہم لوگ جو ہے وہ قبول کرنا اچھا سمجھتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے اور یہ جو معاملہ ہے یہ درست کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم بالکل اپنے آپ کو اس مطابق کریں، نہ کہ شریعت ہم اپنے مطابق چاہیں؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم جتنا بھی چاہیں کہ شریعت ہمارے تابع ہو وہ تو ہو نہیں سکتی. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں جیسے بیفور اسلام دا مائٹ از رائٹ سسٹم چلتا رہا، وہ آج بھی کسی نہ کسی صورت میں مائٹ از رائٹ سسٹم چل رہا ہے. اس وقت بھی یہی ہوتا تھا کہ جو دوسرے مذاہب کے لوگ تھے، جو ان کے مفادات میں چیزیں ہوتی تھی ان کو کر لیتے تھے، اور جو مفادات میں نہیں ہوتی تھی ان کو چھوڑ دیتے تھے. ان کے جو مبلغ حضرات وہ بھی صاف ظاہر ہے کہ جب مائٹ از رائٹ سسٹم چل رہا ہوتا ہے تو پھر بڑوں کے لیے اور ہوتی ہیں چیزیں، چھوٹوں کے لیے اور ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو چھپا دیا جاتا تھا کہ اگر ان کو ظاہر کر دیا جائے تو شاید یہ لوگ اپنا عقیدہ جو ہے وہ تبدیل نہ کر لیں. بالکل ٹھیک. ایسے آج بھی صورتحال ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ 15ویں صدی جا رہی ہے، 14ویں صدی گزر چکی ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ لوگ لاکھ چاہیں، قرآن کا تو ایک حرف بھی تبدیل نہیں ہوا، زیر سے زبر اور زبر سے زیر بھی نہیں ہو، یہ قیامت تک ہو بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، جس نے نازل کیا ہے اس نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا. اب رہا اس میں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان، تو فرمان بھی نہیں تبدیل ہو سکتا. قرآن اور نبی کا فرمان، یہ دونوں چیزیں چینج نہیں ہو سکتی. یہی شریعت، اسی کا نام شریعت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی مقامات فرمایا کہ دو چیزیں میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی سنت. ٹھیک. تو گویا کتاب اور سنت یہ دونوں جب ہمارے لیے ہیں تو پھر اسی میں ہی شریعت ہے. ہم شریعت کے تابع ہیں، شریعت ہمارے تابع نہیں ہے. ایک کال لے لیں پھر یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی کون سے آپ کہاں سے؟ میرا نام عمر حیات ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میری والدہ کا نام سمینا بی بی ہے. میری صحت کچھ ٹھیک نہیں رہتی، اس کے بارے میں پوچھنا تھا. عمر کتنی آپ کی بھائی؟ ایج میری 27 سال ہے. نہ رشتہ ہو رہا ہے نہ میرا کاروبار چل رہا ہے، بلکہ 2 ماہ ہو گئے بیمار پڑا ہوں گھر پہ. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مسئلہ آپ بتائیں گے کہ بیماری کیا ہے، مطلب پریشانی کیا ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میڈیسن بھی یوز کر رہا ہوں، علاج بھی کروا رہا ہوں، کچھ فرق نہیں محسوس ہو رہا. اچھا ٹھیک. چلیں اللہ کریم صحت والی زندگی دے انشاءاللہ. ہم آپ کے لیے دعا میں میرے بھائی، بہت شکریہ، جزاک اللہ. آپ دیکھیے پروگرام انشاءاللہ جواب دیتے ہیں آپ کو مفتی قیصر صاحب. اور آپ اپنا جو بارے میں آپ نے بتایا ہے کہ 27 سال کی عمر ہے اور بیماری بھی ہے، رشتے کا بھی مسئلہ ہے، مجھ سے آپ جواب بھائی کا دیجیے گا، پھر ہم کنٹینیو کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ. بھائی سے پہلی گزارش یہ ہے کہ اپنا جو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے وہ بالکل جاری رکھیں، اسے قطعاً نہ روکیں. اپنے جو آپ کے متعلقہ آپ کے فزیشین ہیں، ڈاکٹر ہیں، جو آپ کو وہ ایڈوائز کریں، وہ ٹیسٹ وغیرہ کرا کے ان کی رپورٹس ان سے دکھا کے اس کی میڈیکیشن لازمی طور پہ لیں. اسباب ترک کرنا ہمارے ہاں نہیں ہے، لیکن ساتھ ہم وظائف بتا دیتے ہیں آپ کو. اور یقیناً یہ جو ایشو ہے یہ آپ کی صحت کے ایشو بھی آپ کی ذہنی پریشانی کی وجہ سے ہی ہیں. شادی کا مسئلہ ہے یا اور دیگر مسائل ہیں، جو مسائل آپ کے ذہن پہ سوار ہیں، اس کی وجہ سے ڈپریشن اور ٹینشن کی وجہ سے یہ ایشوز آ رہے ہیں. تو ہم دعا گو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے. وظیفہ آپ کا یہ ہے، صبح فجر کی نماز کے بعد آپ نے 21 بار سورہ فاتحہ اول آخر درود شریف کے ساتھ جو ہے وہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لینا ہے. اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 333 بار یا اللہ، یا سلامو، یا حفیظو، یا مصورو، یا اللہ، یا سلامو، یا حفیظو، یا مصورو 333 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے. اور نماز کی پابندی کرنی ہے، روزانہ تلاوت کلام پاک کا اہتمام کرنا ہے. کوشش کریں باوضو رہیں، رشتے کی تلاش جاری رکھیں. انشاءاللہ الرحمن 41 دن یہ وظیفہ کریں. بڑی امید ہے اس دوران آپ کی صحت بھی بہتر ہو جائے گی اور رشتے کے اسباب بھی اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے گا. جزاک اللہ، بہت شکریہ. جواب آپ تک پہنچ گئے میرے بھائی. مفتی صاحب نے وضاحت کی ہے، تفصیل سے بتایا آپ کو. آپ وظائف کیجیے گا انشاءاللہ، اللہ کریم نے چاہا تو ضرور
جو ہے وہ صحتیابی بھی ہوگی. مزید کچھ بھی جاننا ہوگا تو آپ دوبارہ سے رابطہ کر سکتے ہیں. ایک بریک یہاں پہ لے لیں, بریک کے بعد واپس گے انشاءاللہ. پیر صاحب سے ہماری بات جاری تھی, انشاءاللہ وہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے. آپ پروگرام دیکھتے رہیے, ہمارے ساتھ رہیے. خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو. ایک مرتبہ پھر پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ لوگ استخارہ, اور آج کے پروگرام میں ہماری گفتگو جاری ہے اور ہم مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں. اور ایسے موضوع سوالات ہوتے ہیں, کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں, سننے والے ہیں, ناظرین و سامعین, جہاں تک یہ پیغام جاتا ہے ان تک جو ہے وہ بہت آسان الفاظ میں تمام گفتگو پہنچنی چاہیے اور استفاضہ اس اعتبار سے حاصل کر سکیں. اگر کوئی سوال, کوئی مسئلہ آپ کے ہاں ہوتا بھی ہے تو آپ ہمارے ساتھ بات کر سکتے ہیں. نمبرز آپ لوگوں کو دیے گئے ہیں لائیو کال کے لیے, اور واٹس ایپ کے ذریعے بھی آپ کے پیغامات ملتے رہتے ہیں, اور لائیو سٹریم پہ بھی آپ کے میسیجز جو ہے وہ ہمیں آتے رہتے ہیں. تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی آپ کے ساتھ ساتھ رہنمائی ہماری جو ہے وہ کوشش ہوتی ہے کہ ساتھ ساتھ جاری رہے. سہروردی صاحب قبلہ سے ہماری جب کال تھی اس وقت جو ہے وہ گفتگو جاری تھی, اور یہی سوال اور یہی آپ ساتھ سے جو ہے وہ ڈسکس کر رہے تھے کہ شریعت کو جو ہے وہ ہم اپنے مطابق نہیں بلکہ ہمیں اپنے عین شریعت کے مطابق خود کو ڈھالنا ہے. وہ ڈھالنے کا جو طریقہ کار ہے وہ ہمارا کیا ہونا چاہیے بندہ مومن کے لیے, اس کی جو ہے وہ ایک جھلک جو ہے وہ ہمارے اندر نظر آئے, تاکہ پتہ چلے کہ یہ مومن اور حقیقی معنوں میں جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جھکنے والا ہے. جی سہروردی صاحب قبلہ کنٹینیو کیجیے گا وہیں سے. دیکھیں, میں عرض کر رہا تھا کہ جو ہمارے نبی کی شریعت ہے اس میں کوئی امینڈمنٹ تو ہو نہیں سکتی ہے. بالکل ایسے ہی, چاہے جتنا بڑے سے بڑا کوئی مفتی ہو, اس نے رانا شریعت کے تابع ہے. صورتحال یہ ہے کہ ہمارا سسٹم و نظام خراب کیوں ہوا. ایک نمبر 1 تو فرسٹ آف آل کہ ڈیفرنٹ اسکول آف تھاٹ کی وجہ سے. بالکل ٹھیک ہے کہ ایک اسکول آف تھاٹ مسئلے کو ایک طرح بیان کرتا ہے تو دوسرا دوسری طرح بیان کرتا ہے. اس سے ہمارے لوگوں نے زیادہ فائدہ اٹھایا. بالکل ایسی ہے, یعنی ہر جگہ سے ان کو ایک نئی چیز ملی. اگر ایک ٹھیک ہے, ایک کالر ہیں جی, ان سے بات کر لیں. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میری بہن بتائیے کیا سوال ہے. مجھے السلام علیکم. جی آپ کی آواز آ رہی ہے. وعلیکم السلام. ٹی وی کا والیوم بند کر دیں اور سوال کریں. بھائی ٹی وی بند کرو. جی ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن بتائیے. مجھے نا اپنے ابو کے بارے میں پوچھنا ہے, ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی. آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی؟ جی. اچھا, والد صاحب کی نام ہے میرے ابو کا, اور ان کی والدہ کا نام ہے حلیمہ بی بی. عمر کتنی ہے ان کی؟ جی ابو. جی والد صاحب کی عمر بتائیے گا میری بہن. 65 ہے. اچھا جی, چلے ٹھیک ہے. ہم انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں, دعا بھی کریں گے. پھر صاحب پہلے بہن کا جواب ان کے والد صاحب کی صحت یابی کے لیے کچھ بتا دیں, پھر اس کے بعد وہاں سے کنٹینیو کریں. دیکھیں میرا بیٹا, والد صاحب کی صحت یابی کے لیے تو یہ ہے کہ آپ صبح کی سنت اور فرض کے درمیان 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف پڑھ لیں, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین, یعنی بسم اللہ کی میم لام کے ساتھ ملا کے پڑھیں, اور 41 مرتبہ صبح کی سنت اور فرض کے درمیان پانی کی بوتل پاس رکھ لیں, اور وہ پڑھ کے اول آخر درود شریف کے ساتھ اس کو دم کریں. تو یہ آپ نے 41 دن اس عمل کو کرنا ہے, اور 41 دن سے آگے بھی اس کو فار ایور اگر کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے فائدے بڑھیں. تو وہ پانی اپنے والد صاحب کو تھوڑا تھوڑا پلاتے رہا کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے گا. انشاءاللہ یہ وظیفہ کیجیے گا ضرور, اللہ کریم مہربانی. جی پھر صاحب دوسرا جو بات ہماری ہر بندے نے چاہا, آپ فرما رہے تھے اپنی جانب سے ہماری, میں یہ سمجھتا ہوں اپنے ایک نالج کے مطابق
ایک اسکول آف تھاٹ نے اگر ایک مسئلہ بیان کیا ہے تو دوسرے نے دوسرے رنگ میں بیان کیا، اپنا اپنا انداز لے کر، اور اس سے ناجائز فائدے اٹھا کر ہر ایک نے کہا کہ اگر یہ ایسے ہو سکتا ہے تو پھر ایسے بھی ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں توجیہات بھی نکال لی گئیں، اس میں اپنے اپنے سسٹم میں رہ کر اس چیزوں کو بیان کرنا، اور پھر یہاں سے لوگ سمجھنے لگ گئے کہ شاید جیسے مرضی ہم اس کو استعمال کر لیں. تو ہماری تباہی اور بربادی کا ایک سبب میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جب ہم نے شریعت کو اتنا زیادہ کمزور کر دیا کہ ہم نے اپنے حساب سے فتوے شروع کر دیے اور اپنے حساب سے مسئلے بیان کرنے شروع کر دیے. ایک ہی چیز پہ اگر 10 طرح کے مسئلے بیان ہو جائیں گے تو پھر اس سے اور زیادہ الجھاؤ پیدا ہو جائے گا. تھا تو یہ کہ ہر ایک کا ایک اپنا مسلک ہے، لیکن بے شمار مسائل ایسے ہیں جہاں اتفاق ہو سکتا تھا کہ بیٹھ کے اجماع کر لیتے اور ان مسئلوں پر اتفاق کر کے ایک اجتماعی طور پر اس کو بیان کر دیا جاتا. بالکل ایسے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شریعت جو ہے وہ قرآن اور سنت جو ہے وہ شریعت میرے نبی کی ہے. شریعت تو قیامت تک بھی جو ہے وہ آگے پیچھے ہو نہیں سکتی ہے. ہر کلمہ پڑھنے والا اس شریعت کا پابند ہے، لیکن سسٹم کو ڈسٹرب کرنے کے لیے یا خراب کرنے کے لیے ان چیزوں کا سہارا ضرور لیا گیا. اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو علمی حضرات ہیں جی وہ تھوڑا تھوڑا خاموشی میں چلے گئے، اور جو جہلا کا طبقہ ہے، اور یہ ہر دور میں رہا ہے، ہر دور میں علماء حق اور علماء سوق کا طبقہ رہا ہے، اور جہلا کا طبقہ ہر ایک جو ہے وہ اپنے اپنے سسٹم میں، کوئی کسی نے مفتی کا اپنے ساتھ لگا لیا، کسی نے کچھ، کوئی علامہ بن گیا، کوئی فامہ بن گیا، وہ ہر ایک نے اپنے اپنے طبقے میں رہ کرنا وہ. اور ہمارے سوشل میڈیا پہ بے شمار لوگ ہیں جو پتہ نہیں کیا کیا بیان کرتے رہتے ہیں، کیا کیا کرتے رہتے ہیں. لیکن اب جو صاحب علم ہیں وہ تو سمجھتے ہیں، لیکن جو ہمارا میجورٹی اور میکسیمم کالجز اور یونیورسٹی کا طبقہ ہے، بالکل جو انگریزی پڑھنے والے حضرات ہیں، بچیاں اور بچے، صاف ظاہر ہے جب انہیں اتنی شریعت کی انفارمیشن نہیں ہوگی، معلومات نہیں ہوگی، ان کا نالج نہیں ہوگا، وہ ان جیسے جہلا جو فیس بکوں پہ اور اپنے اپنے وہ جو ہیں وہ سسٹم چلا کے تو وہ مسئلے مسائل فتوے بیان، تو پھر رجحان یقین وہ پھر رجحان ان لوگوں کا رجحان اور آسانیاں ان لوگوں کے لیے پیدا کر دی گئیں، جس کی وجہ سے ہمارا کچھ دوسرے مذاہب کے درمیان مذاق بھی بن گیا. تو ایک کالر ہیں، ان سے ہم بات کر لیں پھر صاحب. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر، میں بکر جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ ظفر اقبال بات کر رہا ہے، شامی روڈ سے تھا، شامی روڈ نہیں تھا. جی ظفر اقبال صاحب بتائیے. میں رہنے والا بکر ہوں، ادھر میں نے وقت رکھا ہوا ہے، سارے آدمی میں رہتا ہوں. ہلو. بچے نہیں ہیں سر، 12 سال ہو گئے، بچے نہیں. 25 سال سر آپ کو بتایا تھا، آپ نے بتایا تھا، وظیفہ بتایا تھا، وہ کیا تھا، بڑا گھر ہونا کی طبیعت بہت خراب ہے. آپ ریپیٹ کیجیے گا ذرا اپنا سوال میرے بھائی. جی سر سوال آپ دوبارہ ذرا کیجیے گا. سر میرے بچے نہیں ہیں، 12 سال ہو گئے ہیں، گھر والے تلاوت کرتے ہیں، میں بھی تلاوت کرتا رہا تو اولاد ٹھیک تکلیف زیادہ رہتی ہے. چلیں ہم آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں. اور اصل میں آپ کی آواز بہت زیادہ کم ہے، لیکن اتنا سوال سمجھ میں آیا کہ 12 سال سے اولاد نہیں ہے. تفصیل سے یا تو آپ جوابی لفافے کی صورت میں خط بھیج دیجیے گا، یا پھر آپ دوبارہ سے رابطہ کر لیجیے گا، رہنمائی ڈیٹیل میں انشاءاللہ ہو جائے گی. مفتی کیسر صاحب آپ اولاد کے حوالے سے کچھ بھائی کی رہنمائی فرما دیجیے گا، پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. سب سے پہلے تو بھائی کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ان کو صاحب اولاد بنائے، زندگی والی اولاد عطا فرمائے. دوسرا مشورہ ان کے لیے یہ ہے کہ اپنا لازمی طور پہ آپ نے پہلے بھی ٹیسٹ کروا کے اپنا میڈیکل چیک اپ کروایا ہوگا. اگر نہیں کروایا تو ضرور جو ہے وہ اپنا ٹیسٹ کروا کے ان کا رپورٹس جو ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کسی اپنے اچھے طبیب معالج سے رہنمائی اور مشورہ لے کے ان سے میڈیکیشن کروائیں. بالکل. روحانی وظیفہ جو ہے آپ کو بتائے جاتے ہیں، دونوں میاں بیوی نماز کی پابندی کا اہتمام کیا کریں. روزانہ گھر میں تلاوت قرآن پاک کا معمول ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ صبح و فجر کی نماز کے بعد روزانہ سورہ مریم 1 مرتبہ، اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد 303 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ یا اللہ
یا خالقو یا اولو یا وکیلو، یا اللہ یا خالقو یا اولو یا وکیلو، یہ 303 دفعہ اول آخر درود شریف کے ساتھ روزانہ یہ عمل جاری رکھیں تا وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش پوری فرمائے. ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ. جزاک اللہ جی. دعا کا بھی وقت یقیناً بالکل قریب ہے، پروگرام ہمارا اختتام کی جانب ہے. میں دونوں اپنی شخصیات کا شکریہ ادا یہاں پہ کرنا چاہوں گا. مفتی قیصر شہزاد صاحب کا بھی بہت شکریہ، اور جناب حضرت علامہ صاحبزادہ پیرزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، جو پیغام کی صورت میں آج کی تمام گفتگو کی گئی، مالک کائنات اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں دعا ہوگی انشاءاللہ، ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے. آپ سے ملاقات کل انشاءاللہ کریں گے پروگرام استخارہ میں ہی. کل تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. پیر صاحب آخر میں دعا فرمائیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. پروردگار عالم، ہم جو کہتے ہیں، جو سنتے ہیں، سناتے ہیں، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. آمین. پروردگار عالم، ہم سب کو ہدایت عطا فرما، شریعت پر رہنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم، ہماری خطاؤں سزاؤں کو معاف فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما، امت کی خیر فرما، پاکستان کی خیر فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما، دین متین کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرما، اتفاق امت اور اتحاد امت عطا فرما. اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. جتنے سوالات کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے، ہماری دعاؤں میں شامل ہیں، مولا سب کی نیک حاجات کو پورا فرما، سب کو صحت اور تندرستی، بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا، سب کو اپنے اپنے نیک مقاصد میں کامیابیاں فرما. اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.